اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک تک پھیل چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ پھر آج کیوں مسلمان اس کام کو انجام دے رہا ہے؟ آخر یہ کس نے ایجاد کیا؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے؟ کیوں مناتی ہے؟ اور اس وقت مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان چند سطور کے اندر اسی کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار واضح کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ ناظرین، دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریح پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے، اس لیے کہ ان کے تفریح صرف دو چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب، دوسرے نمبر پر عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا قمری اسلامی نظام تاریخ موجود میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ یہی اسلامی کیلنڈر ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں ہو پاتا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ کسی بھی زندہ قوم کے لیے سال و تاریخ کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے اکثر اقوام کے پاس اپنی اپنی تاریخ تھی جس سے وہ کام لیا کرتے تھے، اور یہ لوگ بعض مشہور واقعات سے تاریخ مقرر کیا کرتے تھے اور بعض لوگ بادشاہوں کی بادشاہت کے عروج و زوال سے تاریخ مقرر کرتے تھے۔ یہود نے بیت المقدس کی ویرانی کے واقعے سے تاریخ مقرر کی اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد سے تاریخ بنائی۔ اسی طرح عرب کے لوگوں نے واقع فعل سے تاریخ مقرر کی۔ ہجری سال کا آغاز محرم کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے، جبکہ عیسوی سال کی ابتدا یکم جنوری کو ہوتی ہے۔
اسلامی تاریخ غروب آفتاب کے وقت تبدیل ہوتی ہے اور عیسوی تاریخ نصف شب یعنی رات بجے دنیا بھر میں ایک غلط روایت فروغ پا چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 31 دسمبر کی شب نیو ایئر نائٹ منانے کے نام پر طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ بالخصوص نوجوان تو کچھ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہوش ربا محفلیں بڑے اہتمام کے ساتھ سجائی جاتی ہیں، جہاں معاذ اللہ شراب اور مختلف طرح کے نشوں اور جوئے کا انتظام ہوتا ہے۔ رات کے 12 بجتے ہی کروڑوں روپے آتش بازی میں جھونک دیے جاتے ہیں، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، منچلے نوجوان موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کر کاروں میں لگے ہوئے ڈیک پر کان پھاڑ آواز میں گانے چلا کر ٹولیوں کی صورت میں سڑکوں پر ادھم مچاتے اور لوگوں کا سکون برباد کرتے ہیں۔ کئی نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ افسوس، اس امت کے کروڑوں روپے صرف ایک رات میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ خوشیاں منانے کے نام پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ مزید بھاری کیا جاتا ہے۔ اس رات میں کئی لوگ زہریلی شراب، ہوائی فائرنگ، ایکسیڈنٹ اور آگ میں جھلس کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہلاکتیں اور نقصانات ہر سال یکم جنوری کو شائع ہونے والی خبروں میں نیو ایئر نائٹ میں ہونے والے نقصانات کی جھلکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ 2014 کے دوران آتش بازی کے باعث 400 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ یکم جنوری 2005 میں ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس کے ایک نائٹ کلب میں نئے سال کی خوشی میں موسیقی کے پروگرام کے دوران آتش بازی کے نتیجے میں آگ لگنے کی وجہ سے کم از کم 300 افراد جل کر ہلاک اور 500 سے زائد شدید زخمی ہو گئے۔ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں اندھا دھند ہوائی فائرنگ کی گئی۔ اس دوران 15 افراد زخمی ہو گئے۔ سال کی ابتدا ہوگی، اس طرح کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اسلام میں سن ہجری کا استعمال بعد خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہوا۔ یوم الخمیس جمعرات 30 جمادی الثانی 17 ہجری کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے سن کا شمار واقع ہجرت نبوی سے کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ کو تعینی تاریخ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تو بحث و تمیز کے بعد سب کا اتفاق اس بار ہوا کہ ہجرت کے واقعے سے تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے کو پسند کیا، اس لیے کہ ہجرت سے ہی حق اور باطل کا فرق واضح ہوا۔ اسلامی سال نو کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ناجائز تو نہیں، لیکن اس طرح کی مبارکباد وغیرہ سے آہستہ آہستہ وہ عمل رسم و رواج کا درجہ اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح بدعتیں وجود میں آتی ہیں۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 30 سال خلافت راشدہ کی نگاہ میں اس واقعے کی اتنی اہمیت تھی کہ اسی کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد و اساس بنایا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے ہی ہجری تقویم کو اختیار کر لیا گیا تھا، لیکن ان حضرات نے کبھی سال نو کو یا یوم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر منانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اس طرح کے رسم و رواج کا قائل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر رسمیں نیک مقصد اور سادہ جذبے کے تحت وجود میں آتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ دین کا جز بن جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام کو بے امیز رکھنے کے لیے ایسی رسموں سے گریز کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔